أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سويد بن سعيد محمد بن حارث محمد بن عبد الرحمن حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شریک کو دوسرے شریک پر شفعاء کا حق نہیں جب وہ اس سے پہلے خرید لے اور نہ کم سن ہو اور نہ غائب ہو۔ محمد بن مثنى، یحییٰ بن سعید، حمید، حسن، مطرف بن حضرت عبداللہ بن شخیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی گم شدہ چیز خود استعمال کرنے کی نیت سے اٹھا لینا دوزخ کی جلتی ہوئی آگ ہے۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، ابو حیان، ضحاک، خال بن حضرت منذر بن جریر فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بوازیخ نامی مقام میں تھا کہ گائیں نکلیں تو انہوں نے ایک گائے کو اجنبی خیال کیا اور فرمایا، یہ گائے کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا، کسی کی گائے ہماری گائیوں میں آ ملی ہیں۔ آپ نے حکم دیا تو اسے ہانک کر نکال دیا گیا، یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، گم شدہ چیز کو اپنے گھر گمراہ ہی لاتا ہے۔ اسحاق بن اسماعیل بن علا، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، حضرت زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے کہ نبی سے گم شدہ اونٹ لے لینے کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ غصہ میں آ گئے اور آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے اور فرمایا، تمہیں اس سے کیا غرض؟ اس کے پاس اس کا جوتا ہے اور مشکیزہ ہے اور وہ خود پانی پر جا کر پانی پیتا ہے اور درختوں کے پتے کھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس تک پہنچ جائے اور اسے پکڑ لے۔ اور آپ سے گم شدہ بکری کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، اسے پکڑ لو، وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی، ورنہ پھر بھیڑیے کی۔ اور آپ کی گم شدہ چیز کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، اس کی تھیلی اور بندھن کو خوب یاد رکھو اور سال بھر اس کی تشہیر کرو، اگر کوئی اسے پہچان لے تو ٹھیک، ورنہ اپنے مال میں شامل کر سکتے ہو۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبد الوہاب، خالد، ابی علا، مطرف، حضرت قیاض بن حمار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے گم شدہ چیز ملے تو وہ ایک یا دو دینداروں کو گواہ بنا لے، پھر اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے، اسے چھپائے نہیں، مگر اس کا مالک آ جائے تو وہی اس کا حقدار ہے،
ورنہ وہ اللہ کا مال ہے، اللہ جسے چاہے دے دے۔ علی بن محمد، وکیع، سفیان بن سلمہ بن کہیل، سوید بن غفلاہ، زید بن سوحان، سلیمان بن ربیعہ۔ حضرت سوید بن غفلاہ کہتے ہیں کہ زید بن سوحان اور سلیمان بن ربیعہ کے ساتھ باہر گیا۔ جب ہم عزیب نامی جگہ پر پہنچے تو مجھے ایک کوڑا ملا۔ دونوں حضرات نے مجھے کہا کہ اسے پھینک دو، میں نہ مانا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو میں ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات ان سے ذکر کی۔ فرمایا تم نے درست کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مجھے 100 اشرفیاں ملیں۔ میں نے آپ سے دریافت کیا تو فرمایا سال بھر ان کی تشہیر کرو۔ میں نے ان کی تشہیر کی، مجھے کوئی بھی نہ ملا جو ان اشرفیوں کے متعلق جانتا۔ میں نے پھر دریافت کیا، فرمایا ان کی تشہیر مزید کرو۔ پھر بھی مجھے کوئی نہ ملا جو اشرفیوں کے متعلق جانتا، تو آپ نے فرمایا اس کی تھیلی اور بندھن خوب پہچان لو اور ان کو شمار کر لو، پھر سال بھر ان کی تشہیر کرو۔ اگر کوئی ان کو پہچاننے والا آ جائے تو ٹھیک، ورنہ وہ تمہارے مال کی طرح ہے۔ محمد بن بشار، ابو بکر حنفی، حرملہ بن یحییٰ، عبداللہ بن وہب، ضحاک بن عثمان، سالم، ابو نضر، بشر بن سعید، حضرت زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقطہ کے متعلق دریافت کیا گیا۔ وہ فرمایا سال بھر اس کی تشہیر کرو، اگر کوئی اسے پہچان لے تو اسے وہ دے دو، اور اگر کوئی بھی اسے نہ پہچانے تو اس کی تھیلی اور بندھن کو خوب یاد رکھو، پھر اسے خرچ کر لو۔ پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو ادا کرو۔ محمد بن بشار، محمد بن خالد بن اسماہ، موسیٰ بن یعقوب، عبداللہ، حضرت مقداد بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک روز وہ مدینہ کے قبرستان بقیع کی طرف قضائے حاجت کے لیے نکلے، اور اس وقت لوگ قضائے حاجت کے لیے 2-3 روز بعد ہی جاتے تھے اور اونٹوں کی طرح مینگنیاں کرتے تھے۔ خیر، وہ ایک ویران جگہ پہنچے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا ایک چوہا بل سے اشرفی نکال کر لایا، پھر بل میں گیا اور ایک اور اشرفی نکال لایا۔ اسی طرح وہ ایک ایک کر کے 17 اشرفیاں نکال لایا، پھر ایک سرخ رنگ کا چیتھڑا نکال کر لایا۔ مقداد فرماتے ہیں کہ میں نے چیتھڑے کو اٹھایا اور اس میں بھی ایک اشرفی تھی، تو کل 18 اشرفیاں ہوئیں۔
وہ اشرفیاں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو سارا ماجرا سنایا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی زکوٰۃ لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا، یہ تم واپس لے لو، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں، اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر آپ نے فرمایا، شاید تم نے اس بل میں ہاتھ ڈالا ہوگا۔ میں نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے حق کے ذریعہ عزت دی، میں نے بل میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ راوی کہتے ہیں کہ مقداد کے انتقال تک وہ اشرفیاں ختم نہ ہوئیں، کیونکہ برکت کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ محمد بن میمون، ہشام بن عمار، سفیان بن عیینہ، زہری، سعید، ابی سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان میں 5واں حصہ بیت المال کا ہے۔ نصر بن علی، ابو احمد، اسرائیل، سماک، اکریمہ، حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان میں 5واں حصہ ہے۔ احمد بن ثابت، یعقوب بن اسحاق، سلیمان بن حیان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک مرد نے کوئی زمین خریدی، اس میں سے سونے کا ایک گھڑا ملا تو اس نے کہا، میں نے تم سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں جو کچھ زمین میں ہے اس سمیت زمین بیچی ہے۔ بالآخر انہوں نے ایک تیسرے مرد کو فیصل ٹھہرایا اور اس نے کہا، کیا تمہاری اولاد ہے؟ تو ایک نے کہا، میرا ایک لڑکا ہے۔ دوسرے نے کہا، میری ایک لڑکی ہے۔ اس نے کہا، اس لڑکے اور لڑکی کی آپس میں شادی کر دو اور وہ میاں بیوی یہ سونا خرچ بھی کریں اور صدقہ بھی کریں۔